پھر جس طرح رات اور دن کے انسانی زندگی پر اور ضروریات پر ظاہری اثرات و فوائد ہیں، اسی طرح رات اور دن کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحانی طور پر بھی اندھیرے کے بعد روشنی کے سامان میں پیدا کرتا ہوں، جس سے روحانی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اپنے فرشتوں اور انبیاء اور مامورین کے ذریعے ان ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے سامان مہیا کرتا ہوں۔ اور کسی زمانے میں بھی اس نور اور روشنی کے ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ نے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، لا تعلق نہیں رہا، بلکہ ہر زمانے میں وہ اپنی نور اور روشنی بھیجتا رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی اپنے وعدے کے مطابق اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پھر نئے سرے سے ہمیں اسلام کے نور سے روشناس کروایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی دنیا میں انسان کی بہتری کے لیے کشتیوں کے ذریعے محفوظ طریقے پر نقل و حمل کے ذرائع پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے جو روحانی کشتیاں تیار کرتے ہیں، جو بلاؤں اور آفات کے سمندر میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ماننے والوں کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں، اور وہ منزل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت کی بھلائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احسان اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی اور کسی زمانے میں بھی اپنے بندوں پر ختم نہیں ہوا۔ جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا ہے، جب بھی خدا تعالیٰ ظہر الفساد فی البر والبحر کی حالت دیکھتا ہے، اس دنیا میں فتنہ و فساد کے حالات دیکھتا ہے، اور جب یہ حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو اپنے بندوں کو، انسانوں کو، اپنی مخلوق کو اس سے بچانے کے لیے اپنے چنیدہ بندے بھیجتا ہے، جو ایک کشتی تیار کرتے ہیں، جو محفوظ طور پر ان طوفانوں سے نکال کر لے جاتی ہے ان کے ماننے والوں کو۔ اور آج یہ کشتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی ہے، اور اس میں سوار وہی لوگ شمار ہوں گے جو اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، یا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے حق کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ کس طرح حق ادا کرنا ہے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی کشتی نوح کے نام سے، جس میں آپ کے زمانے میں جب طاعون کی وبا پھوٹی تو اس سے بچنے کا روحانی علاج بتایا۔ آپ اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ سوال ہو کہ وہ تعلیم کیا ہے جس کی پوری پابندی طاعون کے حملے سے بچا سکتی ہے، تو میں بطور مختصر چند سطریں نیچے لکھ دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے تعلیم کے نام سے ایک تفصیل بیان فرمائی اس کتاب میں، جس میں آپ نے ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو، یعنی پورے پکے اور دل کے ارادے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ اور یہ کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے، ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اس کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم خدا کی آخری جماعت ہو
سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو۔ بہرحال یہ خلاصتاً میں نے چند باتیں بیان کی ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے وہ معیار بتائے ہیں جن کو حاصل کر کے یا حاصل کرنے کی کوشش کر کے ایک انسان، ایک مومن، ایک احمدی اس کشتی میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امام الزمان کی باتوں سے، ان کی تعلیم سے فیض اٹھانے والے ہوں۔ آج بھی دنیا آفات میں گھری ہوئی ہے، نئی سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آج کل ہی ایک نئی وبا پھوٹی ہوئی ہے فلو کی، سوائن فلو جسے کہتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں دنیا میں آفات اور بلائیں، یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں، سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ہم اپنی حالتوں کے جائزے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے بھیجے ہوئے زمانے کے امام کے حکموں اور تعلیم پر عمل کرنے والے بننے اور کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اور جب ہم ایک توجہ سے یہ کوشش کریں گے تو پھر ہر اس روحانی پانی سے بھی فیض پائیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ پس اس کے ذریعے سے ہم نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ جس طرح مادی دنیا میں بارشوں سے زمینیں اپنی رویدگی کے لیے رویدگی ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح روحانی بارشوں سے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ماموروں کے ذریعے بھیجتا ہے، ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس پانی سے وہی لوگ فیض پاتے ہیں یا فیض پا سکتے ہیں جن میں اچھی زمین کی طرح اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو روحانی رویدگی اور زندگی کے لیے فیض عام کے تحت پانی اتارا، لیکن اس کو جذب کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دلوں کی درخیزی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مثال ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ کچھ ایسے جن کی مثال اچھی زمین کی طرح ہے، جو نرم ہو اور اپنے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور پھر ایسی زمین سے جو جذب پانی کرتی ہے اپنے اندر، وہ یہ خود فائدہ اٹھاتی ہے، اچھی کھیتی بھی اس سے اگتی ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، پھر اس پانی کو استعمال کرتی ہے اچھی کھیتی اگانے کے لیے۔ تو ایسی زمین پر جب بارش پڑتی ہے اس کو جذب کر کے اپنی نمو بھی بڑھاتی ہے یہ، اور اس پر فصل بھی اچھی اگتی ہے جو پھر دوسروں کو خوراک مہیا کر کے انہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔